بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلسل ہم سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی سلسلے کی قسط نمبر 56 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی ہے اسلام کی سب سے بڑی انقلابی وقت کی، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ سے بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر اور کوئی کامیابی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف چلے، آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، غیر محرم تھے آپ۔ صحابہ کرام نے بھی احرام نہیں پہن رکھا تھا، آپ نے بھی احرام نہیں پہن رکھا تھا، اور جوں جوں کعبہ قریب آتا جاتا تھا آپ یہ فرماتے تھے ان العیش عیش الآخرہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، سب سے بڑی کامیابی کا دن ہے۔ فتح مکہ کی خوشی سامنے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ورد کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے، وہ آخرت کی فکر ہے۔ ان العیش عیش الآخرہ، انسان خوشی میں جب بڑی کامیابی اسے ملتی ہے، جب کوئی بڑا انقلاب اس کی زندگی میں آتا ہے، تو اس وقت انسان آخرت کو، اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہماری زندگی میں اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے باوجود آپ خوش ہو کر، اترا کر، گھمنڈ سے نہیں، بلکہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے کعبہ کے پاس پہنچے۔ وہاں پر جب آپ پہنچے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے قریب پہنچے تو سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم،
اگر میرے ارد گرد لوگوں کا مجمع نہ ہوتا، لوگوں کی بھیڑ نہ ہوتی، تو میں بھی بار بار سورہ فتح کی تلاوت کرتا۔ کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ آج کا جو ماحول ہے، آپ عمرہ کرنے جائیے، حج کرنے جائیے، آپ کے پاس بہت سے قافلے ایسے ملیں گے جو الگ الگ ممالک سے آتے ہیں، اور وہ تیز تیز سے بآواز بلند، ایک آدمی کہتا ہے، اس کے پیچھے بلند آواز سے لوگ دعا پڑھتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں، اور معلوم نہیں اپنے اپنے زبان میں کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ طواف کے وقت آپ دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچیے۔ آپ کی اس بات سے، اس نعرے سے اور اس اجتماعی دعا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تیز پڑھیں گے، تیزی سے کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور وہ ان کا تسلسل اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے قریب پہنچے تو سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ایک واقعہ کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لشکر جرار کو دیکھ کر کانپ اٹھا، تھر تھر کانپنے لگا، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، کہا ڈرو مت، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، خشک گوشت کے ٹکڑے کھا کھا کر زندگی گزارتی تھی، میں اس عورت کا بیٹا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی وقت دو مشرک لوگ تھے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک تھا عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی، دوسرا تھا حارث بن ہشام۔ یہ حارث بن ہشام وہ شخص ہے جو ابو جہل کا بھائی ہے، اکرمہ بن ابی جہل کا چچا اور ان کا سسر ہے، ان کی بیوی ام حکیم کا والد ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوئے تو یہ دونوں ڈر کر اور اپنے ایک رشتہ دار حبیرہ بن ابی وہب کے گھر جا کر چھپ گئے۔ یہ حبیرہ بن ابی وہب بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ حبیرہ بن ابی وہب وہ شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی ہے۔ آپ کی بہن، ایک روایت میں ان کا نام فاختہ آتا ہے اور دوسری روایت میں ہند آتا ہے، لیکن یہ اپنی کنیت سے مشہور تھیں، ام ہانی۔ ام ہانی کے گھر جا کر چھپ گئے دونوں کہ ہم تمہارے شوہر کے رشتہ دار ہیں۔ شوہر بھی مشرک ہے، یہ دونوں رشتہ دار بھی مشرک ہیں، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حارث بن ہشام۔ ام ہانی نے کہا تم ہمارے شوہر کے رشتہ دار ہو، تمہیں ہم پناہ دیں گے، ہمارے گھر میں چھپ جاؤ، ہمارے گھر میں تمہیں پناہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کے بیٹے ہیں، وہ میرے گھر میں رہنے والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ دونوں جا کر ام ہانی کے گھر پناہ گزین ہوئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ میری بہن کے گھر دو مشرک جا کر چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنے ہوئے، چہرہ لوہوں سے ڈھکا ہوا، اور اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دیکھا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہن نے فخریہ انداز میں کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بہن کی یہ آواز اور بہن کا یہ انداز، تو انہوں نے خود اتار دیا اپنے چہرے سے۔ جب خود کو اتارا، بہن نے دیکھا، بہن نے سلام کیا، دوڑ کر بھائی کو گلے لگا لیا۔ گلے لگانے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مشرک کی طرف دیکھا، دونوں مشرک نظر آئے، انہیں ہٹا کر ان دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ بہن نے کہا اے بھائی، اللہ کی قسم
تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا، پہلے تم مجھے مارو گے، اس کے بعد ان دونوں کو مارو گے۔ ام ہانی نے ان دونوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، ام ہانی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رشتہ داری کی اہمیت، رشتہ داری کی اہمیت دیکھیے۔ بیوی کو اپنے شوہر کے رشتہ داروں کا اتنی اہمیت ہے کہ وہ محالت شرک میں ہونے کے باوجود بھی ان کی دفاع کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، ام ہانی دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچی۔ بطحہ میں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں گئی تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ان کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ فاطمہ سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوں، وہ کہاں ہیں؟ فاطمہ نے کہا کیا بات ہے، وہ تو موجود نہیں ہیں۔ ام ہانی نے کہا کہ آپ کے شوہر حضرت علی نے میرے شوہر کے 2 رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے، میں نے انہیں پناہ دیا، انہوں نے میری اہمیت بھی نہیں رکھی اور میرے سامنے انہیں ذلیل کیا اور ان کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سخت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوئیں۔ انہوں نے اور تلخی انداز میں جواب دیا۔ ابھی نند بھاؤج کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام ہانی کو دیکھا تو کہا یا فاختہ ام ہانی مرحبا بک، اے ام ہانی استقبال ہے آپ کا، ویلکم ہے آپ کا، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے گھر میں، کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ ام ہانی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مشرک شوہر کے مشرک رشتہ داروں کو پناہ دے رکھی ہے اور حضرت علی میرے گھر پہ آئے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی۔ میں فاطمہ سے ذکر کیا، فاطمہ نے بھی ان سے سخت انداز میں مجھ سے گفتگو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، کہا اے ام ہانی تم فکر مت کرو، جن کو تم نے امان دیا ان کو محمد نے امان دیا، جاؤ جن کو تم امان دے کر آئی ہو، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو جاؤ، محمد بھی ان کو امان دیتا ہے، انہیں کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ام ہانی کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، آپ کا چہرہ گرد آلود تھا، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پانی اکٹھا کرو اور مجھے غسل ہے۔ فاطمہ نے پانی رکھا، آپ نے غسل کیا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی کپڑے کے اندر دیکھا، آپ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھے وہاں پر۔ اس کے بعد ام ہانی اپنے گھر گئیں، جا کر اپنے گھر دونوں مشرک جو رشتہ دار تھے ان سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کر لیا ہے، اب تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو، تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتے ہو۔ وہ وہاں پر 2 دن رہے، ڈر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکلیں ہمیں قتل کر دیا جائے۔ 2 دن کے بعد وہ اپنے گھر گئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا، کہا اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حارث بن ہشام کو میں نے دیکھا ہے، زرد چادر میں لپٹے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں تکلیف مت دینا، میں نے انہیں امان دے رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرنے سے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے متعلق۔ لیکن میرے بھائیوں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ واللہ یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، بہت بڑے کلیجے کی بات ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تا حیات اچھے رشتے نبھائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت اگر آپ کو آزمانا ہے آپ آزما لیجئے، آپ کو ایسے ایسے امتحانات میں پڑھنا پڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ انہیں قرض دے کر، ادھار دے کر اور ان کی مدد کر کے آپ دیکھ لیجئے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود بھی تمہیں ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اسی لیے اس رشتہ داری کو نبھانے کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف گئے۔ آپ نے دیکھا 360 بت وہاں پر نصب ہیں، اور سیسے کے ذریعہ سے انہیں ثبت کیا گیا ہے، اتنی مضبوط ہیں وہ۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ ایک بت ہے۔ سب سے بڑا بتوں کا سردار ہبل ہے۔ آپ ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور کمان ہاتھ میں تھا، کمان سے دھکا دیتے تھے، اسے منہ کے بل گراتے تھے اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ ایک ایک بت کے پاس جاتے، اسے توڑتے، منہ کے بل گراتے اور یہی کہتے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، باطل کو تو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہر بت کے پاس جاتے، اسے گراتے اور یہ وہی کہتے۔ اس کے بعد آپ ہبل کے پاس گئے، جو بتوں کا سردار تھا، جو کعبہ کے دروازے پر ثبت کیا گیا تھا، جس پر ابو سفیان کو ناز تھا یوم احد کے دن۔ آپ کو یاد ہوگا احد کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کچھ صحابہ کرام نے کی تھی اور بازی جیتتے جیتتے پلٹ گئی تھی، مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس وقت فخریہ انداز میں ابو سفیان نے کہا تھا اولو حبل اولو حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، لنا عزا ولا عزا لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب دو، تم جواب دو، اللہ مولانا اللہ اعلی واجل، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے۔ اور جب کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ صحابہ کرام نے پوچھا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو لنا اللہ ولا اللہ لنا ولا لکم، اللہ میرا ہے، واللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ میرا مددگار ہے، ہمارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات یاد دلائی۔ اس وقت کس نے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا سفیان تیرا حبل تو منہ کے بل گر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں، اس کو منہ کے بل گرا دیا ہے، اب تو اپنے حبل سے کیا کہے گا؟ ابو سفیان نے کہا کہ اے عوام کے بیٹے، اے ابن عوام، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو آج ہماری، آج قریش کی، آج ان 360 بتوں کی یہ درگت نہ ہوتی، 360 بتوں کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ان پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کو توڑا، کعبہ کے اندر داخلے کی باری آئی، کعبہ کے اندر بہت سی تصویریں نصب کی گئی تھیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، مریم بنت عمران علیہ السلام کی تصویر تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویروں کو دیکھا کہا تصویروں کو مٹا دو، اللہ کی قسم ان کا ستیہ ناس ہو۔ ان مشرکوں نے جانتے ہوئے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں تصویریں لگائیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں تیروں سے پھال نہیں لیتے تھے، تیروں سے قسمت آزمائی نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں تیر تھما رکھی ہے۔ تصاویر کو کعبہ کے اندر مٹایا گیا۔ آپ کعبہ کے اندر گئے، کس کو ساتھ لیا؟
بڑے بڑے آپ کے صحابی موجود تھے، بڑے بڑے مہاجر موجود تھے، بڑے بڑے اسلام میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد دینے والے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر گئے تو اپنے 2 غلاموں کے ساتھ گئے، ایک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر گئے۔ کعبہ کے اندر پہنچے، اس وقت کعبہ 6 ستونوں میں تھا، 6 ستون تھے کعبہ میں۔ آپ نے اپنے دائیں جانب 2 ستون کو رکھا، بائیں جانب 1 ستون کو رکھا، پیچھے 3 ستون کو رکھا اور آپ وہاں پر نماز پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز تھی جو خانہ کعبہ کے اندر پڑھی گئی۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، وہ حتیم کا ایریا جو ہے، حتیم کا علاقہ جو ہے، اس میں نماز پڑھ لے، اس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن خانہ کعبہ کے اندر فرض نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ ادھر آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہلے حتیم نہیں تھا، جب اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن مصلحت اللہ رب العالمین کو معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرزو ظاہر کی تھی اپنی زندگی میں کہ اگر اس وقت مجھے فتنے کا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اب اسلام سے پھر جائیں گے، اسلام سے بدظن ہو جائیں گے، تو میں خانہ کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کو اسی طریقے پر بناتا جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی وہ حتیم کا ایریا بھی میں لے لیتا۔ اس کی تاریخ آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ جب برسات، باڑھ آیا تھا، طوفان آیا تھا، کعبہ ٹوٹ گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے قریش نے اسے تعمیر کیا، اور انہیں تعمیر کرنے کے بعد حلال کمائی ان کے پاس کم تھی، جس کی وجہ سے وہ حتیم کا ایریا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جتنی کمائی تھی اتنا بنایا تھا، اور وہ جھگڑا بھی ہوا تھا حجر اسود کو رکھنے کا۔ یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر آپ کا ذہن مرکوز کرانے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو مصلحت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کی حکومت آئی، انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر ابھی مسلمان نئے نہ ہوتے تو میں کعبہ کو توڑ کر اور پرانی شکل میں دے دیتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کو توڑ کر اور پرانی شکل میں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شکل میں اس کعبہ کو بنا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اسی شکل میں کعبہ ہوتا تو آج ہم جیسے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے محروم رہتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو نماز پڑھنا جو چاہے کعبہ کے اندر، وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لے۔ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، مخالفت بڑھی، عبداللہ بن زبیر بن عوام اور حجاج بن یوسف کے درمیان دشمنی ہوئی، تو حجاج بن یوسف کا جب فتح ہوا وہاں پر، اس نے کہا مجھے عبداللہ بن زبیر پسند نہیں ہے، مجھے اس کا بنایا ہوا کعبہ پسند نہیں ہے۔ اس نے کعبہ کو توڑا اور اسی شکل میں بنا دیا جس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کعبہ تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ باہر نکلے، آپ نے کعبہ کا طواف کیا۔
طواف کرنے کے بعد آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے، ڈول ڈالی گئی، زمزم نکالا گیا، آپ نے وضو کیا، وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی گر رہا تھا اور لوگ صحابہ کرام وضو کے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر ٹوٹ رہے تھے۔ مشرکوں نے جب دیکھا کہ لوگ پانی کو لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو پانی کو لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے آج سے پہلے ایسا بادشاہ نہ کبھی دیکھا تھا، نہ ایسے بادشاہ کے بارے میں کبھی سنا تھا کہ جس کی اہمیت، جس کی محبت اس کے پرجا کے دلوں میں، اس کے ماننے والوں کے دلوں میں اتنی زیادہ ہو۔ ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، ایک آدمی جس کا نام تھا فضالہ بن عمیر بن الملوح، یہ فضالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، بنو بکر بن کنانہ کا رہنے والا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، سازش کر کے کہ طواف کی حالت میں لوگوں کا مجمع ہوگا، وہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، فلما دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب گیا، فقال افضالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو فضالہ ہے؟ قال نعم، کہا ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا كنت تحدث به نفسك، تو اپنے دل میں کیا سوچ رہا تھا؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ چکر لگا کے آئیں گے، میں انہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ نے پوچھا ماذا كنت تحدث به نفسك، تو اپنے دل میں میرے لیے کیا سوچ رہا تھا؟ قال لا شيء یا رسول اللہ، كنت اذكر اللہ فی نفسی، کہا کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنس پڑے، مسکرا دیے، فقال استغفر اللہ، کہا اے فضالہ استغفار کر، جھوٹ مت بول، اللہ سے توبہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں جتنا ڈرا ہوا تھا، میرے دل پر، میرے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے سینے سے جدا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس پورے جہان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب شخصیت میرے نزدیک کوئی نہیں۔ جو ابھی میں آیا تھا سب سے برا نفرت لے کر، سب سے بڑی دشمنی لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذلیل شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے سینے سے الگ بھی نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اعلیٰ شخصیت میرے نزدیک کوئی نہیں۔ فضالہ کہتا ہے میں اپنے گھر کی طرف بڑھا، گھر کی طرف آگے جانے لگا تو ایک عورت تھی جس سے میں زمانے جاہلیت میں فلٹ کیا کرتا تھا، گپ شپ کیا کرتا تھا، اس عورت سے دل لگی کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا۔ میں جا رہا تھا، اس نے کہا فقالت هلم الى الحدیث، کہا اے فضالہ آؤ، کیوں جا رہے ہو، آؤ ہم بات کرتے ہیں جس طرح پہلے باتیں کیا کرتے تھے۔ فقلت یعبا علیک الاسلام واللہ، کہا میں نے کہا کہ اے عورت اللہ سے ڈر، ان سب چیزوں سے اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، اسلام منع کرتا ہے، اللہ رب منع کرتا ہے۔ فضالہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد سیدھا گھر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لے کر گھر گئے۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے خانہ کعبہ کی چابی کی تاریخ کے بارے میں، خانہ کعبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ کیا دیا اور اپنے لوگوں سے وہاں پر آپ نے کیا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرماتا رہے۔ الہ العالمین بغیر عقیدے کے انسان، جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بھی شخص پریشان حال ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے میں کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا رب العالمین اس کو اس کے مصیبت سے نکال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔